اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ 15ویں پارے کی ترجمانی چل رہی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے تو اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دی رہی تھی۔ اب یہ تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حقیقت کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے
उसे बशारत दे दो और जो ना माने उसे मुतनब्बा कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर कर उसे लोगों को सुनाओ, और उसे हमने मौके मौके से बतरीज उतारा है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या ना मानो, जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है उन्हें जब ये सुनाया जाता रहा है तो वो मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं कि पाक है हमारा रब, उसका वादा तो पूरा होना ही था। और वो मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और उसे सुनकर उनका खुशू और बढ़ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं। और अपनी नमाज न बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़ो और न बहुत पस्त आवाज से, इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो और कहो तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने न किसी को बेटा बनाया, न कोई बादशाही में उसका शरीक है, और न आजिज है कि कोई इसका पुष्टबान हो, और उसकी बड़ाई बयान करो, कमाल दर्जे की बड़ाई। सूरह कहफ मक्की। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर एक किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ न रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और न उनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। अच्छा तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर इस तालीम पर ईमान न लाए। वाक़ई है कि जो कुछ सरो सामान भी जमीन पर है उसको हमने जमीन की जीनत बनाया है ताकि उन लोगों को आजमाए उनमें कौन बेहतर अमल करने वाला है। आखिरकार इन सब को हम एक चटेल मैदान बना देने वाले हैं। क्या तुम समझते हो कि गार और कुतबे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे? जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गजी हुए और उन्होंने कहा कि परवरदिगार हमको अपनी रहमत खास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे, तो हमने उन्हें इसी गार में थपक कर साला साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें उनके दो गुरों में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है। हम इनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हिदायत में तरक्की बख्शी थी। हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमान और जमीन का रब है। हम उसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को न पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, ये हमारी कौम तो रब कायनात को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी है। ये लोग उनके माबूद होने पर कोई वाज़े दलील क्यों नहीं लाते? आखिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अब जबकि तुम इनसे और उनके माबूदान गैरुल्लाह से बेताल्लुक हो चुके हो तो चलो अब फला गार में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए सरो सामान मुहैया कर देगा। तुम उन्हीं गार में देखते तो तुम्हें यूं नजर आता कि सूरज जब निकलता है तो उनके गार को छोड़कर दाएं जानिब चढ़ जाता है और जब गुरूब होता तो उनसे बचकर बाएं जानिब उतर जाता है और वह हैं कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तुम कोई वली मुर्शद नहीं पा सकते। तुम इन्हें देखकर समझते हो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे।
हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते हैं थे और उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके नजारे से दहशत बैठ जाती। और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछगछ कर लें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए। और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे, या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह न पा सकेंगे। इस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुतल्ला किया ताकि लोग जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और एक क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा ख्याल करो, जब सोचने की असल बात यह थी, उस वक्त वो आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे थे कि उन असहाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, उनका रब ही उनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जब लोग उनके मामलात पर गालिब थे, जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँगते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। पर सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस न करो और न उनके मुताल्लिक किसी से कुछ पूछो। और देखो, किसी चीज के बारे में कभी ये न कहना कि ये न कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला है कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जुबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द से खरीद कर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। और वो अपने गार में 300 साल रहे और कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए हैं। तुम कहो, अल्लाह उनकी क़याम की मुद्दत ज्यादा बेहतर जानता है। आसमान और जमीन के सब पोशीदा अहवाल उसी को मालूम है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। जमीन और आसमान की मखलूक़ात का कोई खबरगीर उसके सिवा नहीं, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही किया गया है उसे जूं का तू सुना दो कि उसके फरमोदात को बदल देने का मुजाज नहीं है। और अगर तुम किसी के खातिर इसमें रद्द बदल करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई जाह पना ना पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों की मैयत पर मुतमईन करो जो अपने रब की रजा की तलबगार बनकर सुबह शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह न फेरो। क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो? किसी ऐसे शख्स की इताअत न करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी अख्तियार कर ली है, और जिसका तरीक़ेकार इफरात और तफरीत पर मुबनी है। साफ कह दो कि हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लपेटें उन्हीं घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वो पानी मांगे तो ऐसे पानी से उनकी तवाज़ु की जाएगी जो तेल की तिलछट जैसा होगा, और उनका मुंह भून डालेगा। बदतरीन पीने की चीज
اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و زیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے خیام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس سے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنے جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹیٹوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اور نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جگتا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ ہوا۔ اس آفت کا مقابلہ ہوا، اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیوی زندگی کی ایک ہنگامہ آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے
एक भी न छूटेगा और सब के सब तुम्हारे रब के हुजूर सब दर सब पेश किए जाएंगे। लो देख लो, आ गए ना तुम हमारे पास उसी तरह जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया है और नामे अमाल सामने रख दिया जाएगा। उस वक्त तुम देखोगे कि मुजरिम लोग अपनी किताब जिंदगी के इंद्रजात से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, एक ऐसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज न हो गई हो, और जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाजिर पाएंगे और तेरा रब किसी पर जरा जुल्म न करेगा। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने न किया, वो जिन्नों में से था, इसलिए अपने रब के हुक्म की इताअत से निकल गया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी जुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। बड़ा ही बुरा बदल है जिसे जालिम लोग इख्तियार कर रहे हैं। मैंने आसमान और जमीन पैदा करते वक्त उन्हें नहीं बुलाया था और न खुद उनकी अपनी तख्लीक में उन्हें शरीक किया था। मेरा ये काम नहीं है कि गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाया करूं। फिर क्या करेंगे ये लोग उस रोज जबकि उनका रब उनसे कहेगा कि पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा शरीक समझ बैठे थे, ये उनको पुकारेंगे मगर उनकी मदद को ना आएंगे और हम उनके दरमियान एक ही हिलाकत का गड़ा मुश्तरक कर देंगे। सारे मुजरिम उस रोज आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब इन्हें इसमें गिरना है और वो इससे बचने के लिए कोई जाए पना ना पाएंगे। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़ हुआ है। उनके सामने जब हिदायत आई तो उसे मानने और अपने रब के हुजूर माफी चाहने से आखिर उनको किस चीज ने रोक दिया। इसके सिवा और कुछ नहीं कि वो मुंतजिर हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वो अजाब को सामने आते देख लें। रसूलों को हमने इस काम के सिवा और किसी गर्ज के लिए नहीं भेजते कि वो बशारत और तंबीह की खिदमत अंजाम देंगे, मगर काफिरों का हाल यह है कि वो बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने मेरी आयात को और उन तंबीहात को जो उन्हें की गई मजाक बना लिया है। और इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन है जिसे उसके रब की आयात सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेरे और उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सरो सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों किया है। जिन लोगों ने रविश इख्तियार किए है उनके दिलों पर हमने खिलाफ चढ़ा दिए हैं जो इन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते, और उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी है। तुम इन्हीं हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ, वो इस हालत में कभी हिदायत न पाएंगे। तेरा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। वो उनके करतूतों पर उन्हें पकड़ना चाहता तो जल्द ही अजाब भेज देता, मगर उनके लिए वादे का एक वक्त मुकर्रर है और इससे बचकर भाग निकलने की कोई राह न पाएंगे। ये अजाब रसीदा बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं। उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने उन्हें हिलाक कर दिया और उनमें से हर एक की हिलाकत के लिए हमने वक्त मुकर्रर कर रखा है। जरा उनको वो किस्सा सुनाओ जो मूसा अलैहिस्सलाम को पेश आया था, जबकि मूसा ने अपने खादिम से कहा था कि मैं अपना सफर खत्म न करूंगा जब तक कि दोनों दरियाओं के संगम पर न पहुंच जाऊं, वरना मैं जमाने दराज तक चलता ही रहूंगा। पर जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए और निकलकर उस तरह दरिया में चली गई जैसे कोई सुरंग लगी हो। आगे जाकर मूसा ने अपने खादिम से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज के सफर में तो हम बुरी तरह थक गए हैं। खादिम ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे उस वक्त मुझे मछली का ख्याल न रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया
کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ یہاں سے انشاءاللہ 16ویں پاری کی ترجمانی شروع ہو رہی ہے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کے بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں ان کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد کو پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی جس نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم ان کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹائے جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا
اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ان کے لیے اچھا اجر ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا، یہاں تک کہ جب تو دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں؟ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتم گتا ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح و جہت راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائیں، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ سورہ مریم مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہے عین صاد۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کے برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر
جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار بھلا میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم پے ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک کوڑا انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور ایک کام ہو کر رہنا۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا تو کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور برکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا تھا، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو۔
यही सीधी राह, मगर फिर मुख्तलिफ ग्रोह बाहम इख्तिलाफ करने लगे। सो जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए वक्त बड़ा ही तबाही का होगा, जबकि वो बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाजिर होंगे। उस रोज तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में मुब्तला हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हालत में जबकि लोग गाफिल हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं, उन्हीं उस दिन से डरा दो जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चारेकार न होगा। आखिरकार हम ही जमीन और उसके सारे चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी ही तरफ पलटाए जाएंगे। और इस किताब में इब्राहिम का किस्सा बयान करो। बेशक वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी था। उन्हें जरा उस मौके की याद दिलाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप क्यों उन चीजों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं और ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी न करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? अगर तू बाज न आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। इब्राहिम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको माफ कर दे। मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूं और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग खुदा को छोड़कर पुकारा करते हैं। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद ना रहूंगा। पर जब वो उन लोगों से और उनके माबूदान गैरुल्लाह से जुदा हो गया तो हमने उसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उनको सच्ची नामवरी अता की। और जिक्र करो इस किताब में मूसा का, वो एक सीधा शख्स था और रसूल नबी था। हमने उसको तूर के दाहिनी जानिब से पुकारा और राज की गुफ्तगू से उसको तखर्रुब अता किया और अपनी मेहरबानी से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे मददगार के तौर पर दिया। और इस किताब में इस्माइल का जिक्र करो, वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नजदीक एक पसंदीदा इंसान था। और इस किताब में इदरीस का जिक्र करो, वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी था और उसे हमने बुलंद मकाम पर उठाया था। ये वो पैगंबर हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, आदम की औलाद में से और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था, और इब्राहिम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से, और ये उन लोगों में से थे जिनको हमने हिदायत बख्शी और बरगजीदा किया। उनका हाल ये था कि जब रहमान की आयत उनको सुनाई जाती तो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। फिर उनके बाद वो नाखल्फ लोग उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को जाया किया और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। बस करीब है कि गुमराही के अंजाम से दो चार हों, अलबत्ता जो तौबा कर लें और ईमान ले आए और नेक अमल इख्तियार कर लें वो जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी जर्रा बराबर हक तलफी न होगी। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से दर पर्दा वादा कर रखा है। वो यकीनन वादा पूरा होकर रहना है। वहां वो कोई बेहुदा बात न सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे और उनका रिस्क होनी पे हम सुबह शाम मिलता रहेगा। ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो परहेजगार रहा है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो कुछ उसके दरमियान है, हर चीज का मालिक वही है तुम्हारा रब, भूलने वाला नहीं है। वो रब
ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی منزل سے زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتہ کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا و انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال و اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتبان ہوں گے، کوئی پشتبان نہ ہوگا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔
ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔